الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رشد و ہدایت دے اور ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت لمبے گیپ کے بعد آج ہم پھر سیرت صحابہ کے گروپ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں دوبارہ پھر اکٹھا کیا، اور اس دفعہ ہم صحابہ کرام کے بجائے انشاءاللہ یہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک ہفتہ منائیں گے۔ اب چاہے اس کو کہہ لیں کہ ہفتہ رحمت للعالمین ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ہم محسن انسانیت ویک کے نام سے منائیں گے۔ بہرحال یہ ہم ایک چھوٹا سا ایک دور کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، تاکہ ہمارے دلوں میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زندہ ہو جائے، ایک جوش اور ایک جذبہ اٹھے کہ ہم اس ہفتہ میں سیرت کے اس کورس سے گزر کے عہد کریں کہ ہم اس طرح کی محفلیں سجاتے رہیں گے اور دینی مجالس میں شرکت کرتے رہیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العزت ہمیں بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور ساتھ ہی یہ دعا بھی کہ اللہ جی قرآن و سنت اور سیرت کا مطالعہ کرتے رہیں، پھر عمل کر کے آگے بھی پہنچاتے رہیں کہ دیے سے دیا جلتا جائے اور کارواں بنتا جائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رسولوں کا مقصد خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑا جائے، رب کی معرفت دیں رسول، اور اس دنیا کی دل فریبیوں سے بچا کر ایک اور واحد رب کی عبادت کریں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اور ہم اللہ پر ایمان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم جز ہے ایمان کا۔ ہمارے وہ نبی جو ہماری فلاح کے حریص ہیں کہ ہمارا نقصان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا شاق گزرتا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے وہ کتنے شفیق اور رحیم ہے، قرآن اس کا گواہ ہے۔ اور ہمارے ایمان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا یہ عالم تھا کہ سورہ مائدہ کی 118ویں آیت، اور اس آیت پر پوری رات روتے گزر گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آیت کیا تھی کہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف فرما دے تو بے شک تو غالب اور دانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس آیت پر روتے رہے، ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم امتی، یا اللہ میری امت، اللہم امتی، یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ تسلی دی، اور تسلی کیا دی کہ ہم من قریب تمہاری امت کے بارے میں تمہیں خوش کر دیں گے۔ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے طلب کرنے پر اسے عطا کی جاتی ہے، اور یقیناً میں نے اس کو امت کی شفاعت کے غرض سے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے۔ یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں اپنی امت سے، یہ وہ بے پایہ محبت کہ اس بیش قیمت دعا کو اپنی ذات، اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں، ہمارے لیے سنبھال رکھا ہے، اور آخرت میں جب سارے نفسی نفسی اپنی جان کے بچاؤ میں نفسی نفسی کے غم میں گھلے جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکار رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے راستے میں جتنی تکالیف برداشت کیں، وہ سب اس خاطر کہ یہ دین کما حق ہو ہم سب تک، آپ سب تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ تھوڑی سی ہلکے مختصراً، کیونکہ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو تو سمیٹ ہی نہیں سکیں گے، بہرحال چھوٹے چھوٹے واقعات اور حالات
پر روشنی ڈالیں گے، ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے تاکہ ہماری جذبے زندہ ہو جائیں۔ امریکہ سے کتاب چھپی ہے 100، اس کتاب میں ساری انسانی تاریخ کے 100 آدمیوں کا تذکرہ جنہوں نے مصنف کے نزدیک تاریخ پر سب سے زیادہ اثرات ڈالے ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ کتاب کا رائٹر نسلی طور پر عیسائی اور تعلیمی طور پر سائنسدان ہے، مگر اپنی فہرست میں اس نے نمبر 1 نہ تو مسیح علیہ السلام کا نام لیا اور نہ ہی نیوٹن کا۔ اس کے نزدیک وہ شخصیت جس کو اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پر رکھا جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ 1978 میں نیو یارک میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے تنہا شخص ہیں، وہ واحد شخص ہیں جو انتہائی حد تک کامیاب رہے، مذہبی سطح پر بھی اور دنیاوی سطح پر بھی، جنہوں نے ایسے معاشرے میں جہاں شخصیت پرستی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پرستی، اعتقادیات کو توہمات کی بجائے حق کی بنیاد رکھی، اور پھر ایسی قوم بنا دیا، ایسی امت بنا دیا کہ غیر مسلم آج بھی انہیں اے نیشن آف ہیروز مانتی ہیں۔ یہ رحمت اللہ عالمین یا محسن انسانیت ویک میں ہم نے سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر واقعات بیان کریں گے کہ مکمل احاطہ تو ممکن نہیں۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو زندہ کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا، ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے تو ہو سکتا ہے میں بعد میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال کر کے یہ جو باتیں کی ہیں ان پہ سوال کر کے انشاءاللہ، تاکہ دوبارہ سے ایک دفعہ ذرا ریوائز ہو جاتا ہے سوالوں سے تو پھر وہ یاد بھی رہتی ہیں نا۔ تو ہو سکتا ہے میں حقوق مصطفیٰ ہی پوچھوں آپ سے، پیپر آؤٹ ہو گیا ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے، اور ایمان کیسا؟ صحابہ کرام جیسا، ایسا ایمان۔ پھر اس کے بعد ادب کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر محبت کرنی ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اطاعت کرنی ہے، پھر اتباع کرنا ہے۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ تابع داری سے، کہ نہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ کوئی بول کے بات واضح کی، بلکہ اپنے طرز عمل سے دکھایا۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا، اور یہ ابھی تک ہم پر واجب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا، کیونکہ آئے دن آپ دیکھیں کبھی کوئی کارٹون ہوتا ہے، کبھی کوئی پیرس والے میں کوئی غیر اخلاقی قسم کی باتیں کی ہوتی ہیں، کارٹونز بنائے ہوتے ہیں، فرضی شکلیں بنا دیتے ہیں کپڑوں پہ کچھ، یعنی ان کی نفرت ختم ہی نہیں ہو رہی ابھی تک۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، نشر و اشاعت کے لیے جان، مال، وقت، اولاد اور صلاحیتیں لگا دینی ہیں۔ اب سیرت کا علم کیوں ہم نے لینا ہے؟ کیونکہ جسے محبت ہوتی ہے نا، اس کی ہر ادا پیاری لگتی ہے، اور تجسس ہوتا ہے کہ اس کا پتہ چلے کہ وہ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، سونا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا چلنا، ان کا ملنا ملانا کیسا تھا۔ کیونکہ جو شخصیت ہمیں اچھی لگتی ہے نا، کوئی میگزین آئے اور اس میں اس کا انٹرویو آیا تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام تو اتنا محبت میں آگے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ ایک صحابی نے بٹن کھلا دیکھا کرتے کا تو ساری عمر بٹن کھلا رکھا۔ ایک صحابی نے وہ بات حدیث جو سنی تھی اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، وہ اسی طرح اسی وقت مسکراتے تھے حدیث سناتے ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگوٹھی پہنے دیکھی تو انگوٹھی پہن لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی تو پوچھا بھی نہیں کہ انگوٹھی کیوں اتاری۔ یہ محبت کا عالم تھا، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔
اطاعت تو کہ جو کہا یا حکم ملا بلا چوں چرا فرما برداری سے اطاعت کی. اتباع کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر خوشی خوشی محبت سے فالو کرنا، اور محبت بھی ایسی کرنا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عمر کی حدیث بڑی پیاری لگتی ہے، مفہوم بتا رہی ہوں کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مجھے اپنی جان کے علاوہ آپ بہت پیارے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، مفہوم ہی بتا رہی ہوں کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں. یعنی آبا و اجداد، رشتہ دار، اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، شوہر بیوی ہو، کنبہ ہو، برادری سے بڑھ کر محبت کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہیچ ہو جانی چاہیے، اور یہی محبت پھر ہمیں اطاعت سکھاتی ہے. آئیں ذرا رک کر اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہماری پرائیورٹی لسٹ میں کون سی محبت ٹاپ پہ ہے؟ کیونکہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم زیرو ہیں بالکل. ہم ہفتے بھی منا لیں گے، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، اور اللہ یہ محبتیں ہمارے دل میں اجاگر کر دے. کیونکہ جب تک ہم ساتھ ساتھ قرآن و سنت اور سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے رہیں گے، ہم عمل میں نہیں آ سکتے. تو یہ سیرت اور قرآن و سنت کو ساتھ ساتھ رکھنا ہے تاکہ محبت زندہ رہے. اور پھر جب ایسی مجلسیں بھی جمائیں گے اور آگے پہنچاتے بھی رہیں گے تو یقین کریں یہ محبتیں ٹھاٹھا مارتا سمندر ہو جائے گا. ایسا ٹھاٹھے مارتا سمندر بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اتنی ہمت دے، اتنی طاقت عطا فرمائے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے بھی روشناس کرائیں کہ یہی ہمارے اصل ہیرو ہیں. کیونکہ دنیا کے ہیرو تو دیکھیں آپ، چند ظاہری پہلوؤں کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں، ذاتی زندگی میں کچھ ہوتے ہیں، فلموں میں کچھ ہوتے ہیں، دیکھنے میں کچھ ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہیرو تو ہر پہلو سے مکمل نمونہ ہیں. سیاست کے میدان میں لے لیں تو بہترین لیڈر، جنگ کے میدان میں لے لیں تو بہترین کمانڈر، بہترین جنرل، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے، ہر پہلو سے مکمل نمونہ، صادق اور امین. یہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی. اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کے لیے زبان میں چاشنی دے، دلوں میں حلاوت عطا فرمائے، اور ہم 1500 سال پہلے کی دنیا میں پہنچ کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحبتوں کو محسوس کر سکیں. آمین. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہی یہی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. کیونکہ بار بار جگہ جگہ قرآن مجید میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو لوگوں سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے بخش دے گا. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں محبتوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر جاگ جائیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.